القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات المصابیح کے مقدمۃ العلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج کے اس سبق میں ہم سنن النسائی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. حسب سابق سب سے پہلے ہم اس کتاب کے جامع اور مصنف کے بارے میں مختصراً جانیں گے، اور اس کے بعد اس کتاب کی خصوصیات، امتیازات وغیرہ کے بارے میں مزید کچھ باتیں جانیں گے. صاحب سنن نسائی کا نام احمد تھا، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی. والد ماجد کا نام علی تھا اور دادا کا نام شعیب تھا. سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر. آپ سن 215 ہجری میں نسا میں پیدا ہوئے. یہ نسا سرخس کے قریب خراسان کا ایک مشہور شہر تھا اس زمانے کے اندر، اور اسی کا نسبت کرتے ہوئے آپ کو نسائی بھی کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی نسوی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے ابتداءً اپنے شہر کے شروع سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد سن 230 ہجری میں قتیبہ بن سعید کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے 2 سال استفادہ کیا. اس کے بعد انہوں نے اس زمانے میں، جیسا کہ محدثین کا دستور تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے دیگر ممالک کا، دیگر شہر کا سفر کیا کرتے تھے اور کثرت سے سفر کیا کرتے تھے. آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، چنانچہ خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ، شام، مصر وغیرہ کا سفر کیا، اور آخر میں آپ نے مصر کو اپنے علوم کی اشاعت اور نشر کا مرکز بنایا، اور وہیں مقیم ہوئے، وہیں سکون اختیار کی، اور وہیں رہ کر آپ نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا. اور آخر عمر کے اندر، یعنی سن 302 ہجری میں، پھر آپ نے مصر کو خیر آباد کہا اور وہاں سے دمشق آ گئے. آپ کی خصوصیات میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح آپ علم و عمل کے پہاڑ تھے، ٹھیک اسی طرح آپ زہد و تقوی میں بھی یکتائے روزگار تھے. اور محدثین نے آپ کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ آپ صوم داؤدی پر ہمیشہ عمل پیرا رہے. حضرت داؤد اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اور یہ اس طرح کا روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب مسلسل روزے رکھتا ہے تو آدمی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، آدمی کا بدن اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی بہت زیادہ. لیکن صوم داؤدی رکھنا بہت مشکل ہے. تو آپ صوم داؤدی پر عمل پیرا رہے اور آخر عمر تک رہے. اور محدثین میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ دن رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کثرت سے حج بیت اللہ کیا تھا، اور آپ سنت کی اشاعت اور بدعت سے نفرت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کی ایک خاص عادت رہتی تھی کہ آپ بادشاہوں کی مجلسوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے.
اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ باطنی خوبیوں سے آراستہ تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن و جمال سے بھی آراستہ کیا تھا۔ اور ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نفیس اور قیمتی لباس زیب تن فرماتے تھے، اور اس زمانے کی بہترین غذائیں کھاتے تھے۔ اور نکاح کے سلسلے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زیر نگی بہت ساری باندیاں بھی تھی۔ دیگر محدثین کی طرح آپ کے فقہی مسلک میں بھی علماء اور محدثین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ مسلکاً شافعی تھے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ حنبلی تھے۔ آپ نے مختلف موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جو ہمارے زمانے کے اندر ان میں سے بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی بھی ہیں۔ آپ کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ دمشق پہنچے اور ملک شام میں خارجیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کا زور دیکھا، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل و مناقب میں آپ نے ایک کتاب خصائص علی رضی اللہ عنہ لکھی، جس کی وجہ سے آپ پر تشیع کا غلط الزام لگایا گیا۔ جب اس کتاب کو دمشق کی جامع مسجد میں سنانا شروع کیا، تو معمولی سوال و جواب کے بعد لوگ آپ کو شیعہ کہنے لگے اور آپ پر ٹوٹ پڑے، اور لوگوں نے مل کر آپ کو اتنا مارا کہ آپ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ معظمہ لے چلو تاکہ وہیں میری جان نکلے۔ چنانچہ آپ کو مکہ پہنچایا گیا، اور 13 صفر سن 303 ہجری میں بعمر 88 سال آپ کی وفات ہوئی، اور صفا مروہ کے درمیان آپ مدفون ہوئے۔ تو یہ تھا صاحب کتاب کا مختصر تعارف۔ اب اس کے بعد ہم اس کتاب کا پورا اور صحیح نام جان لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو سنن نسائی کے نام سے پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ حضرت امام نسائی نے یہ جو سنن یا جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے، اس میں احادیث احکام کو جمع کیا ہے، اور آپ نے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے طریقہ تعلیف کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے حدیثوں پر کثرت سے کلام بھی کیا ہے۔ آپ نے حدیث کے 2 بڑے ذخیرے ترتیب دیے، 2 کتابیں لکھی، 2 سنن لکھے۔ ایک کا نام تھا کتاب السنن، جو السنن الکبریٰ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور اس کے بعد اسی سنن کبریٰ سے منتخب کر کے آپ نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام رکھا المجتبی یا المجتبی من السنن، جو السنن الصغریٰ کے نام سے بھی معروف ہے۔ ہم جب کتب ستہ یا صحاح ستہ بولتے ہیں، تو اس میں جو 6 کتابیں آتی ہیں حسب سابق جو ہم نے بتلائی ہے، اس میں جو سنن ہے، یعنی سنن نسائی کا نام بھی ہے، تو اس سے مراد حضرت امام نسائی کی یہی سنن صغریٰ ہوتی ہے، یا المجتبی ہوتی ہے، یا المجتبی من السنن کہہ لیجیے۔ آپ نے پہلے السنن الکبریٰ کو مرتب کیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد آپ نے امیر رملہ کے سامنے پیش کیا۔ امیر نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ صحیح حدیثوں کا انتخاب کر کے لاؤ۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد السنن الصغریٰ یا المجتبی یا المجتبی من السنن کو
کو تیار کیا۔ اچھا، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس مجموعے سے یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ان احادیث کو پیش کیا جائے جن سے فقہا استدلال کرتے ہوں، درحال ہے کہ انہوں نے اپنی محدثانہ اور ناقدانہ حیثیت کو اس کتاب میں فراموش نہیں کیا، چنانچہ ان کی کتاب فقہ اور علوم حدیث کی جامع ہے۔ استنباط فقہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور فنون حدیثیہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے آپ تابع تھے۔ اب ہم اس کتاب کے نہج کو اور خصوصیات کو جان لیتے ہیں۔ حافظ ابن رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنن میں جتنی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان میں نسائی کتاب سب سے انوکھی کتاب ہے، اور یہ انوکھا پن تصنیف کے اعتبار سے ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے وہ ہے ترتیب۔ گویا کہ انہوں نے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کے طرز تصنیف کو اپنی کتاب میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثوں کی علتیں بھی آپ نے بیان فرمائی ہے، جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا امتیاز تھا۔ یہ بات ابھی گزری ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محض علوی سند کے خاطر ضعیف راوی سے روایت کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اس غرض سے بعض ایسے رجال کی حدیثیں جو ان کے شرط پر نہیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ حافظ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے سنن کے جمع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو چند ان شروع کی احادیث کے سلسلے میں جن کے متعلق مجھے کھٹک تھی میں نے استخارہ کیا، اور استخارہ میں میرے نزدیک ان کی حدیثوں کو چھوڑنا راجح ہوا، اور باوجود کہ ان کی سند عالی تھی میں نے ان کو چھوڑ کر نازل اسانید کو اختیار کیا۔ حضرت امام ابو القاسم سعد ابن علی زنجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی کی شرط بخاری و مسلم کی شرط سے زیادہ سخت ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ انہوں نے شیخین کے کچھ رجال پر جرح کی ہے اور ان کی حدیثیں نہیں لی۔ اسی وجہ سے حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے حضرات نے اسے صحیح کا درجہ بھی دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں علامہ زنجانی اور ان کے موافقین کے اس قول کی تردید کی ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط امام مسلم کی شرط سے زیادہ سخت ہے۔ وہ فرماتی ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ سنن نسائی میں بہت سے ایسے رجال ہیں جو یا تو مجروح ہیں یا مجہول ہیں یا مجہول الحال ہے، مزید برآں اس کے اندر ضعیف، منکر اور معلل احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ بہرکیف حضرت کی یہ کتاب بہت ہی جامع اور معنی ہے کئی اعتبار سے۔ فقہی پہلو سے حضرت امام نسائی کا امتیاز درج ذیل مشکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی باب میں حدیثوں کی تخریج کے دوران اس کثرت سے تفریعات کرتے ہیں کہ قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فقہا کی آراء کے واسطے دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ایک جزء کے لیے حضرت امام حدیث پیش فرماتے ہیں، اور ایک حدیث کو مختلف ابواب میں بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث نیت کو حضرت امام نسائی نے 10 مرتبہ مکرر ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض ناقدین کا خیال ہے کہ تکرار احادیث اور تقطیع احادیث سنن نسائی میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح
آپ نے فقہا کے اقوال اور فتاوی سے بھی اپنی کتاب کو محروم نہیں کیا، اگرچہ ان کی مقدار بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے تو پائیں گے کہ حضرت مسروق سے ہدیہ، رشوت اور شرب خمر کے سلسلے میں آپ نے فتویٰ نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کی فتاوی بھی اس کتاب کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ کسی باب میں حضرت امام لمبی حدیث میں سے صرف اتنے حصے کے اخراج پر اکتفا کرتے ہیں جس کا باب سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور بقیہ پوری حدیث کو اپنی سنن میں کہیں بھی نہیں لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ پائیں گے کہ کسی باب میں جب متعارض احادیث مروی ہوں اور ان کے نزدیک ثابت ہوں تو انصاف کے ساتھ وہ ان سب کی تخریج کرتے ہیں تاکہ بتلائیں کہ امت میں اس باب کے تئیں جو مختلف آراء ہیں وہ سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جب پڑھیں گے تو فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا ہے یا اسفار کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے 2 باب قائم کیا ہے، اسفار بالفجر اور تغلیس بالفجر۔ اور اسی طرح نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت کرنے کے سلسلے اور نہ کرنے کے سلسلے میں آپ نے 2 باب ذکر کیے ہیں اور دونوں طرح کی حدیثیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض مضامین میں جزوی اور ذیلی عناوین اس کثرت کے ساتھ حضرت امام لگاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ نے مزارعہ، شرکت، تدبیر، مکاتبہ وغیرہ کے مضامین آپ نے جو ذکر کیا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل کوئی فقہی کتاب ہے۔ جیسے کتاب المزارعہ، اس کو آپ نے جو عنوان دیا ہے کتاب مزارعۃ علی ان الوزر والنفقۃ علی صاحب الارض، کتابت مزارعۃ علی ان الوزر والنفقۃ علی صاحب الارض، اور تقریباً 2 صفحوں میں دقیق فقہی انداز پر آپ نے مزارعات کے جزوی احکام اور ان کی تفاصیل ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح فنون حدیثیہ میں بھی آپ کی اس کتاب کو امتیاز حاصل ہے اور بہت ساری حیثیتوں سے حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ حضرت امام اسانید اور متون میں روایت کے اختلافات کو بیان فرماتے ہیں اور ان میں سے جو حضرت امام کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس پر ترجیح دلائل پیش کرتے ہیں۔ چانچہ آپ سنن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایمن ابن نابل کی طریق سے مروی جو حدیث تشہد کے سلسلے میں حدیث تشہد سند و متن کے اعتبار سے آپ نے اس میں علت ظاہر فرمائی ہے اور ایمن کی توثیق کے باوجود اس حدیث کو خطا قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ان متون کے نقد و درایت کا کام بھی انجام دیا ہے جو بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہیں اور بباطن معلول ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے حضرت امام فرماتے ہیں کہ قال ابو عبد الرحمن وانا قتیبۃ بهذا الحدیث مرتين ولعله ان يكون قد سقط عليه منه شطر۔ اسی طرح حدیث کے وصل اور ارسال کے اختلاف کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام بکثرت یہ کہتے ہیں کہ ھذا خطأ والصواب مرسل۔ اسی طرح اسما کی کنیتیں اور کنیتوں کی اسما جن کے متعلق گڈ مڈ ہونے کا خطرہ دیکھتے ہیں تو حضرت امام ان کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے ابو عمار یہ کنیت ہے تو آپ نے ابو عمار کا نام ذکر کیا، اسمہ عریب ابن حمید وعمر ابن شرحبیل یکنا ابا میسرہ، کتاب الزکوٰۃ کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے۔ اور اس وصف میں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام نسائی متصل اور مسند احادیث لانے کی پابندی کرتے ہیں۔
چنانچہ ان کے سنن میں تعلیقات آپ کو شاذ و نادر ہی نظر آئیں گی، اور اس سلسلے میں آپ نے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی فرمائی ہے۔ اسی طرح محدثین کے یہاں رائج فنی اصطلاحات میں سے بہت سی اصطلاحات کو آپ نے بھی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ اپنے پیشرا محدثین سے نقل کرتے ہوئے اور بعض دفعہ اپنی طرف سے ان اصطلاحی تعبیرات کا استعمال فرماتے ہوئے آپ نے اہم اصطلاحات جیسے کہ منکر، محفوظ، لیس بثابت، حدیث صحیح، محفوظ، خطأ فاحش، مرسل، مسند، اسنادہ حسن، اور اسی طرح منکر الحدیث وغیرہ اصطلاحات سنن نسائی میں جگہ جگہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث روایت کرتے وقت جو حدیث کے تحمل کا طریقہ ہے آپ اس کی پوری رعایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تعبیر کا جو اسلوب محدثین کے یہاں رائج ہوتا ہے آپ اس کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ حدثنا کی جگہ اخبرنا اور اخبرنا کی جگہ حدثنا آپ نہیں کہتے، اور اس سلسلے میں آپ نے تساہل نہیں برتا ہے، بلکہ اگر کسی قسم کا خلل ہوتا ہے تو آپ اس کو کھول کر بیان فرماتے ہیں، اور آپ اس کو سنن نسائی کے اندر جا بجا دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر حارث بن مسکین ان کے شیخ ہیں، اور ان کے اور امام نسائی کے درمیان کچھ بدمزگی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو مجلس سے اٹھا دیا تھا۔ اب حضرت امام نسائی بظاہر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، مگر چھپ کر ایسی جگہ سے حدیث سنتے تھے کہ حارث بن مسکین کو پتہ نہ چلے۔ بعد میں جب ان احادیث کو حارث کے طریق سے آپ نے بیان فرمایا تو اخبرنا الحارث کہنے کے بجائے آپ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی، الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، اور اس تعبیر کو آپ سنن نسائی کے اندر بکثرت دیکھیں گے۔ تو یہ تھا سنن نسائی کے تعلق سے کچھ مختصر معلومات، اور آج کے سبق کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی سنن ابن ماجہ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں مزید پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔